السلام علیکم، ویلکم ٹو آرٹ اسلامک ریئیکشن۔ میں ہوں طوبہ، میں ہوں راحہ۔ آج ہم جس ویڈیو کے اوپر ریئیکشن دینے والے ہیں وہ ہے اسمائل ٹو جنہ ذیشان بھائی کی، اور آج بھائی نے ایڈم سیکر کا بہترین طریقے سے تعارف کروایا کہ وہ کس طرح سے آیا اور کس طرح سے کیا بنا۔ مجھے بھی بڑی جستجو ہو رہی کہ بھائی نے اس ویڈیو میں کس طرح سے اس کا بتانا ہے سارا بایو ڈیٹا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ایڈم سیکر اصل میں تھا کیا اور ہے کیا۔ چلیں پہلے ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہے اسمائل ٹو جنہ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ایکس مسلم پاکستانی جس کا نام ہے ایڈم سیکر، اس کی ویڈیوز آج کل کافی اچھالی جاتی ہیں، اور بھی ایکس مسلم کے، کیونکہ جو انڈیا کے اندر جو ہندوتوا جو آئیڈیالوجی ہے وہ کافی پھیل رہی ہے، اور اس کو پھیلنے کے لیے جو مین طاقت ان کو نظر آتی ہے وہ ہے مسلمان، تو ظاہر ہے وہ اسلام کو نیچے دینے کی کوشش کرے گے۔ اور یہ جو لو آئی کیو کے ایکس مسلم آن لائن ہوتے، پھر ان کو پھر پیسے ملنے لگتے اور ویوز آنے لگتے، تو یہ کافی خوش ہو جاتے اور پمپ ہو جاتے۔ اور یہ ہم نے اسرائیل کے اندر بھی دیکھا ہے، ظاہر ہے وہ لینڈ چاہتے اور ان کے خلاف فلسطینی ہیں، ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے اسلام، تو اس لیے زیادہ اسلاموفوبیا اسرائیل اور زائنزم سے بھی آتا ہے۔ تو عام طور پر لوگ دیکھتے ہوں گے جو اس کی کلپس ہے اور جو بکواس یہ کرتا ہے، بہت زہریلا قسم کا انسان ہے، مطلب بےہودہ باتیں کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی وائفز کے بارے میں، صحاباؤں کے بارے میں۔ اور میں جاننا چاہتا تھا کہ یار یہ کون ہے، اس کی کیا سٹوری ہے، اس کی کیا مورالٹی ہے، جو میں باقیوں سے بھی پوچھتا ہوں، یار مورالٹی بتاؤ جس سے آپ اسلام کو میجر کر رہے ہو۔ کیا ایتھیسٹک لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، یا کرسچینٹی ہے، یا جوڈائزم ہے؟ اس کا مجھے پتا چلا کہ یہ کرسچن ہے، اور اس کا انٹرویو ہو رہا تھا ایک اور کرسچن سے، اور یہ اپنی سٹوری بتا رہا تھا۔ تو کوئی میں نے ایکس مسلمز کی سٹوری سنی ہے، کافی ریڈیکولس ہوتی ہیں، لیکن سب سے ٹاپ پر وہ ہے ایڈم سیکر کی سٹوری۔ یقین کرو سن کے اتنی پیتھیٹک مجھے لگی، تو جب میں آپ کو بیان کروں گا آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ So basically, I went out of Pakistan to work, and I found a friend, a very nice friend, and he was Christian. سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک کرسچن دوست تھا، میں اس کو دعوت دینے کی کوشش کرتا تھا، But every time I dig up deep, I realize I do not have a rebuttal for him. And every time I dig deep, things goes in a very strange tangent for me, and that's caused me doubts after doubts after doubts. اچھا، تو ہمیں پتا چلا کہ اس کی اتنی نالج نہیں تھی۔ سب سے پہلا اصول دعوت کا ہوتا ہے، اگر کسی کو دعوت دے رہے ہو اس فن کے بارے میں آپ کو بیسک انفارمیشن آنی چاہیے، تو یہ نہیں جانتا تھا۔ He gave me a lecture, rather some videos of. So I was unaware of all these apologetics ministries like or yours. تو اس کا جو کرسچین فرینڈ ہے، اس نے پھر اس کو ریکمینڈ کیا کہ ان 3-4 لوگوں کی ویڈیوز دیکھو، اور یہ 3-4 سب سے زہریلے، جب میں بولوں نا زہریلے، گستاخ، بےہودہ کرسچن، جو ان کے اپنے کرسچن بھی ان کو مطلب شرمندہ ہوتے ہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ ایک شخص، اس پر میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی، وہ کیمرے کے اوپر قرآن پھاڑ کے منہ میں ڈال کے چبا کے تھوکتا ہے، آدھی ننگی تصویریں ڈالتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور بھی میں اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں۔ یہ 2-3 زہریلی اسلاموفوبس ہیں، کلیئر اسلاموفوبس ہیں۔ تو عام بندہ جب دیکھتا ہے آہا میں فلاں کے ساتھ بحث کر رہا ہوں، اس نے مجھے یہ نام بتائے، مجھے پتا ہے یہ نام کون ہے، مشورہ کرو اپنے مسلمان کے ساتھ، اچھا یہ نام آپ نے سنا ہے، یہ کون ہے؟ لیکن یہ بندہ اتنی علم نہیں رکھتا تھا، مطلب جاہل تھا، اور جاہل دعوت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بندہ اگر کمزور ہے، بہت ویک ہے، کوئی ٹریننگ نہیں کی، اور باکسنگ میچ کرنا چاہتا ہے ہیوی ویٹ کے ساتھ، یار ایک موقع آئے گا اور 0 ہو جائے گا، KO۔ اور چھوڑ کے اس کو ان مسلمانوں کے بارے میں نہیں پتا تھا جنہوں نے ان کی رد کی ہے، اور ایک نام، میں ان کے نام نہیں بیان کرنا چاہتا، بس میں آپ کو ان کی انیشلز دے دیتا ہوں۔ ایک ہے DW، محمد حجاب نے DW کے ساتھ ڈیبیٹ کی اور اس کی کریئر فنش کر دی۔ تھوڑا وقت گزرا اور اس نے اپنا چینل بھی کسی کو دے دیا، مطلب بالکل ہی 0 ہو گیا، سائیکولوجیکلی انسٹیبل تھا، کہتا تھا میں اپنے باپ کو ہتھوڑے کے ساتھ مارنے لگا تھا ایک دن، ڈاکیومنٹری اس کے اوپر بنی تھی، اس کی اپنی ویب سائٹ پر بھی میں نے دیکھا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا محمد حجاب کو، فرید رسپانس کو، حمزہ سورسز کو، ڈاکٹر عثمان لطیف کو، سیپینس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں نہیں جانتا، آئیرا کے بارے میں نہیں جانتا، تو اب کیا کہہ سکتے ہیں اس طرح کے بندے کے بارے میں جو بالکل بیسک انفارمیشن نہیں رکھتا۔ A lot of things you have to just back off when you're talking with the imams as a Muslim, because they will just push you to a corner where you cannot say anything more because they do not have the answers. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیکنیکل سوال لے کے تو یہ امام صاحب کے پاس چلا گیا، اور آپ کو پاکستان کا پتہ ہے دیہاتی ایریوں میں امام صاحب کی کیا کوالیفیکیشن ہوتی ہے، بیچاروں کو اتنی ویج نہیں مل رہی ہوتی ہے، بیسک انڈرسٹینڈنگ رکھتے، تو
اس طرح کے سوالات کے لیے آپ کو کافی تفسیر، لنگوسٹکس، لغت العربی، تفسیر، حدیث، سائنس، کافی چیزوں میں آپ کی نالج ہونی چاہیے، اور پھر بھی کوئی چیزوں میں آپ کو اسپیشلزم کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح کے ٹیکنیکل سوال وہ بیچارے امام صاحب کے ساتھ کر رہا تھا، جس کے آنسر اس کو کنونسنگ نہیں لگے، کیونکہ اس نے مطلب -10 تک چلا گیا تھا. اگر آپ اسکیل میں دیکھو، -10 میں ٹھنڈ میں اور +2 میں جا رہا ہے گرمی میں، اور کہتا ہے کہ یار بیلنس ہو جائے. یار اگر اتنی آپ مطلب ویک ہو، انفلوئنس آسانی سے ہو جاتے ہو. کرسچین فرینڈ نے بولا یہ ویڈیوز دیکھو، بس گوگل سرچ کرے تو پتا چلتا ہے کہ یہ ایکسٹریم لوگ ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ جو بس عام محلے کے امام صاحب ہے، یہ اس کریئر جس کی ساری کریئر ہے اسلاموفوبیا، جس کو پیسے ملتے ہیں، جس کی مطلب روزی ہے، اس کے خلاف امام صاحب جا سکے. جی یار امام صاحب پر تھوڑا تو رحم کھاؤ. اور اگر امام صاحب کوئی چیز نہیں جانتے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کا آنسر اسلام میں نہیں ہے. I was doing more sujood, I was doing longer qiyam, and to ask God that give me the light, give me the guidance, give me the light of the truth. Every time I do research, it went down the drain. So finally I said there's no God, full stop. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر عبادت کی، میں نے نمازیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہیں دی. دیکھو یہ دنیا دارالاسباب ہے. اگر آپ جاہلوں کے پاس جاؤ گے اور 10 ڈاؤٹس آپ کے دماغ میں ہو جائے گی، اور آپ پھر کمزور بندے کے پاس جاؤ گے اور پھر آپ کو کہ میں تہجد پڑھوں، میں یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ جابس کے لیے اپلائی نہیں کر رہے، قرضہ آپ کا بڑھ رہا ہے، تو اب آپ سجدے پر سجدے کرو. یار کچھ کرو، ہل جل کرو. کہتے حرکہ برنگز برکہ، حرکت کرو گے تو برکت آئے گی. دارالاسباب یہ دنیا ورلڈ آف مینز ہے، تو کچھ کرنے پڑتا ہے کچھ پانے کے لیے. اگر آپ کو آنسر چاہیے تو پھر جس لیول کے اسلاموفوبس سے آپ کو شک مل رہے، اس لیول کے مسلمانوں سے پھر آپ کو اس کے آنسر ڈھونڈنے پڑے گے. اور یہ خود اپنی ویب سائٹ پر ان کے نام نہیں دیتا. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر کہتا ہے کہ میں گیو اپ کر گیا، تو عیسائیت کی طرف مطلب میرا رخ چلا گیا. تو پھر اب یہ اس کی مین سٹوری ہے. Anyhow, I kept on crying, and I don't know when I fell to sleep. And that's the time in my dream, everything was dark, and on the right side, I saw him standing. Wow. I saw him. Hallelujah. Hallelujah. Yes, thank you. Sorry. It always gives me shivers in my body. I saw him standing, and the only thing that I can say to him was, Lord, raise up your hand and bless me. And he did not. اس نے جیزس سے پھر مانگا ہے، جیزس مجھے دکھاؤ، مجھے بلیس کرو، مجھے ہدایت نہیں دو، مجھے بلیس کرو، بس اپنا ہاتھ اوپر میرے رکھ دو، بلیس کر دو. ٹھیک ہے یار. پہلی رات پھر سوتا ہے، کہتا ہے مجھے جیزس نظر آیا. ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیتا، یہ ثبوت ہے بائبل میں سے، گوسپل میں سے نہیں. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ جیزس ہے، آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ میں نے جیزس کو دیکھا ہے. تو جیزس کھڑے تھے، تو میں نے ان کو بولا جیزس مجھے بلیس کرو، اور پتہ ہے جیزس کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں. I went back to sleep. Same thing. He came back on the right side. Everything is jet black. And I said, please raise up your hand and bless me. And he did not. This time I woke up again. And this time I was crying. I was like, it's not possible unless he is God. چکر کیا سمجھ نہیں آیا؟ Twice in a row, not possible. I accepted him right there and then. Wow. Even though he did not bless you, you at least recognize that the same dream, happening twice in a row in the exact same manner, that meant something to you. Exactly. تو یہ پھر جاگ جاتا ہے، پھر افسوسناک ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں نے پھر کوشش کی، میں پھر سویا، اور پھر مجھے جیزس نظر آیا. میں کہا واہ. میں نے پھر جیزس کو بولا مجھے بلیس کرو، تو پتہ ہے جیزس نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے مجھے نہیں بلیس کیا. اچھا تو پھر جو ایڈم سیکر ہے نا، ایڈم سیکر نے بولا میرے لیے یہ کافی ہو گیا. I gave my testimony to my friend as well. He rejoiced. میں پھر اپنے فرینڈ کے پاس گیا، میں نے کہا کہ میں عیسائیت قبول کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا ہوں. سارے خوش ہو گئے. She had to go to the doctor and take prescription tension medication because she just cannot bear the tension. Like, اس کی بیوی بچاری اپسیٹ ہوگی، غمگین ہوگی. تو دیکھو انٹرویو بھی کنفیوز ہو جاتا ہے. اس نے بولا اچھا تو یہ 2 ناکامیاب ڈریمز آپ کے لیے کافی تھی؟ تو کہتا ہاں میرے لیے کافی تھی. my wife started crying. تو یہ پھر اپنی بیوی کو بتاتا ہے، اور بیوی بچاری رونے لگتی ہے، اور باقیوں کو گفٹس دے رہا ہے. بیوی بچاری رو رہی ہے. یار مجھے بھی رونا آ رہا ہے سن کے کہ کتنی ڈیڈ ہے یہ سٹوری. 2 دفعہ آپ نے جیزس کو دیکھا، ان کو کہہ رہے ہو مجھے بلیس کرو، کچھ نہیں آپ کو ملا، تو آپ نے بولا یار عیسائیت واقعی یار یہی مذہب ہے، حق کا مذہب یہی ہے یار. یار اتنی مطلب لو آئی کیو والی اس نے بات کی ہے، کوئی اس میں ایویڈنس نہیں ہے. یہ سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے. بھی ڈریم کل یہ ڈریم میں دیکھے گا کہ میں اسپائڈر مین ہوں، تو سب کے سامنے کہے گا یار میں نے ڈریم میں دیکھا ہے، میں نے اسپائڈر مین کو بولا مجھے بلیس کرو، تو اسپائڈر مین میرے اوپر چڑھ گیا. تو میں نے صبح اٹھ کے میں نے کہا واقعی یار اسپائڈر مین ہی صحیح راستہ مجھے دکھائے گا. یار کتنی ان ایجوکیٹڈ بات ہے کہ ڈریم کی وجہ سے، اور وہ بھی ناکامیاب ڈریم کی وجہ سے، اس نے ایک اور مذہب ایکسپٹ کر لیا. مجھے مارو. لیکن اسلام کے بارے میں کہہ رہا تھا میں نے مانگا مجھے کچھ نہیں ملا، ادھر بھی اس کو کچھ نہیں ملا، پھر بھی اس نے ایکسپٹ کر لیا. And now I was only praying, Lord,
one more time, come back and bless me. That's all I'm going to ask. Never again. I will not ask you to come back to my dream again. He came back. He raised up his hand. He blessed me. This time he was close. This time I did not wake up. I don't know whether the whole night was 5 minutes long or whether that's the only thing I saw. When I opened my eyes, it was morning. The most beautiful sleep I have ever had in my entire life. ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے پھر کبھی نہیں آنا, مجھے بس ایک دفعہ بلیس کر دو, مطلب میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دو, ڈریم کے اندر کونی رکھ دو, کوئی بھی, بس کوئی چیز میرے اوپر رکھ دو, میں اپنی ساری زندگی چینج کرنے کے لیے ریڈی ہو جاؤں گا. اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے قبول کی عیسائیت, لیکن پھر بھی ڈاؤٹ فل تھا, پھر بھی مطلب چاہتا تھا مجھے بلیسنگ مل جائے ڈریم کے اندر. پھر کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا 5 منٹ تھا, مجھے نہیں پتا ساری رات تھی, مطلب وہ بھی کنفیوژن کی حالت میں اس نے یہ سب کچھ دیکھا. اچھی نیند اس کو آئی, چین کی نیند آئی, اور کہتا ہے کہ اس طرح کی نہیں, مطلب پہلے کہتا ہے کہ مطلب کوئی شخص آیا, بس یہی ہے, کوئی شخص آیا جس کو یہ جیزس کہتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو گیا. بعد میں کہتا ہے کہ یار اس شخص نے میرے اوپر ہاتھ رکھا, اور پھر کہتا ہے بہت اچھی مجھے نیند آئی. ارے میرے دوستو, خالی اس کی یہ جو ٹیسٹمنی ہے, خالی اس کی یہ ویڈیو کو دیکھ کے ہمیں پتا ہونا چاہیے یہ کتنا لو آئی کیو اور ڈسیپٹیو بندہ ہے کہ اسلام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہے. تو اب اس کی مورالٹی ہمیں پتا چل گئی. تو اب ہم اس سے پوچھتے کہ دیکھو 1 سیموئل بائبل کے اندر 1 سیموئل چیپٹر 15 ورس 3 کے اندر لکھا ہے کہ امیلیکائٹس کو اٹیک کرو. یہ آپ کی بائبل کے اندر لکھا ہے, اٹیک کرو, ڈسٹروائے ایوری تھنگ, سب کچھ ختم کر دو, مار دو, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, بیبیز کو, کاؤز کو, شیپ کو, کیملز کو, گدھوں کو, سب کچھ. یار جو بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس مذہب کو ایکسپٹ کیا ہے جس میں اس طرح کی چیز لکھی ہے کہ دیکھو جانوروں کو نہیں چھوڑو, بیبیز, یار یہ کس طرح کی کتاب ہوئی جس پر آپ ایمان لاتے ہو؟ اور یہ کہے گا دیکھو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا تھا. ٹھیک ہے میری جان, اولڈ ٹیسٹمنٹ کس نے لکھی؟ اچھا جیزس نے لکھی, اور جیزس کو آپ خدا مانتے ہو, تو خدا نے یہ لکھا اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے. او یار آپ کے خدا نے لکھا, یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ بس آپ مجھے بتا دو, یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. باقی میرے پیارو دوستو, بہنوں, بھائیوں, نیکسٹ ٹائم تک پھر ہم تھوڑا اس کو اور آپریشن کریں گے, لیکن نیکسٹ ٹائم تک السلام. یہ والی آج کی ویڈیو تو بے انتہا اچھی, اور میں کیا کہوں, بھائی تو بہت ہی اچھی طرح سے بیان کرتے ہیں ایڈم سیکر کو. ایڈم سیکر کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس کے اندر اس نے کہا تھا کہ میں بائبل بھی واش روم میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں. پتہ چل گیا تھا اس کا آئی کیو لیول کیا ہے اور کہاں تک ہے. اور جہاں تک اس نے کہا کہ مجھے ہدایت نہیں ملی, اس کو ہدایت کہاں سے ملنی تھی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں نا تو ہمیں یقینی ڈر ہوتا ہے کہ سانو ہدایت لب بھی نہ جاوے. بندہ سوچے تو نے اتنا ہی شدت سے مانگا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تجھے دیتا نا. بھائی اس کے اندر خود اتنے ڈاؤٹس پل رہے تھے تو اس کو کہاں سے ملنی تھی؟ اور پھر نیکسٹ ٹائم اس نے کیا کہا کہ میں نے 2 سے 3 دفعہ جیزس دیکھے, وہ پھر بھی انہوں نے نا مجھے کہتے بلیس نہیں کیا. بھائی مجھے تو لگتا ہے اس کا پیٹ خراب تھا جس کی وجہ سے اس کو الٹے سیدھے خواب آ رہے تھے. اچھے سے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا, جمال گوٹے کی یا تو دوائی لیتا یا کچھ نہ کچھ کرتا جس سے اس کا پیٹ صحیح ہوتا اور دماغ کے کچھ سیلز بھی ٹھیک ہوتے. خود تو بیمار تھا ہی, چینل بھی بیماروں والا کھول دیا. میں اس کی 3 سے 4 ویڈیوز دیکھی, مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے اس کا پیٹ بھی خراب, اس کا دماغ بھی خراب, اندر والی آنتریاں بھی خراب, اور دیکھنے والے کے دماغ کا کھا جاتا ہے. مطلب سوچے خود تو خراب تھا ہی تھا, لوگوں کو بھی خراب کر رہا ہے. نیم حکیم خطرہ جان. اور بندہ دیکھے کہ اس کے اندر ہے ہی کیا, نہ اس کو عربی صحیح طرح سے پڑھنے آتی ہے اور نہ ہی یہ سمجھ سکتا ہے. اور کہتا ہے کہ میں کسی مولوی کے پاس گیا تھا, واہ جی واہ, تمہیں بیماری ہوئی ہو کوئی کینسر ٹائپ کی اور تم لو ڈسپرین کی گولیاں, میں پھر دیکھوں تمہیں ٹھیک کس طرح سے ہوگی. کینسر کا علاج نا اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے پاس اور ہاسپٹلز میں ہوتا ہے, نہ کہ گلی محلے کے ڈاکٹرز میں. تمہارا پیٹ خراب ہو نا تو پھر میں مان سکتی ہوں تم کسی کمپاؤنڈر سے بھی دوائی لے کے کھا سکتے ہو. بھائی حد ہے تمہاری تو باتوں میں نا کوئی تک ہی نہیں ہے. عقل مت چھوڑو, تمہارے پاس ہے تو عقل پاس سے بھی نہیں گزری. چلو تمہارے پاس تو عقل تھی نہیں, تمہارے گھر میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی کیا؟ ویڈیو میں ذیشان بھائی نے اتنے اچھے سے ایڈم سیکر کی جو کنورٹ ہونے کی سٹوری ہے اس کو ایکسپلین کیا اس کے انٹرویو سے. سو اگر ہم پوائنٹ وائز بات کریں کہ اس سے کوئی پوچھے, وہ کرسچن بنا ہے نا, اور یہاں ہماری ویڈیوز ایتھیسٹ بھی دیکھتے ہیں, باقی ہندو بھی دیکھتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود بن گئی, ٹھیک ہے, اور ہندوؤں میں ان کے بھگوان نے بنائی, ٹھیک. سو اگر ہم اس پوائنٹ پر بھی بات کریں تو سائنس نے تو آپ کو پیدا نہیں کیا ہے, پیپر تو پہلے ہی تیار ہو چکا تھا, وہ صرف اس پیپر کی باتیں آپ کو بتاتے نکال کر. کیا وہ خود بنا سکتے ہیں؟
جس نے یہ ساری تھیوریز پیش کی ہیں سائنس کی یا پھر ٹیکنالوجی کی, تو کیا اس نے خود کو خود بنایا یا خود اپنے آپ کو بنا کے تیار کر کے رکھا ہو؟ اور اس میں ایڈم سیکر کی ایک بات پہ مجھے ہنسی آ گئی کہ یہ سویا ہوا تھا, اس کو ایک شخص نظر آیا جس کو اگر اس کو خواب میں یسوع مسیح نظر آئے, صحیح, اور پھر سو گیا اسی وقت اس کو دوبارہ پھر سے نظر آئے. یہ مجھے ایک کہانی یاد آ گئی. ہمارے گھر میں ایک میڈ تھی, سو ان کی اسٹوری ہے, آپ لوگوں کو سن کے ہنسی آئے گی. انہوں نے ہمیں ایک اسٹوری سنا رہی, اپنا خواب سنا رہی. تو میری والدہ نے کہا اچھا یہ خواب تھا, کہتی جی, کہتی ابھی تو آدھا خواب باقی ہے. میری والدہ کہتی اچھا جی آدھا خواب سناؤ. کہتی میں نا پہلے پارٹ خواب کے ٹائم پہ نا جاگ گئی تھی, اور جب جاگی نا تو میں ڈر گئی, میں پھر دوبارہ سو گئی, خواب وہیں سے سٹارٹ ہوا. یعنی کہ سٹوری رکی نہیں, ہیرو ہیروین وہیں پہ ہی تھے, بس وہ ملنے لگے تو آنکھ کھل گئی. اب سٹوری مکمل تو کرنی ہے نا, ورنہ ایسے تو نہیں چلے گا نا, خواب وہی مکمل ہونا چاہیے. اسی طرح اس کے ساتھ ہوا, اس کی سٹوری مکمل نہیں تھی, یہ دوبارہ سویا, پھر پورا اسکرپٹ لکھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی خواب مکمل ہو گیا, مگر ابھی انکمپلیٹ تھا, پھر بھی وہ کنورٹ ہو گیا. اس نے کوئی بات نہیں, میری فلم تو سپر ہٹ رہے گی نا. اور اس کی باتوں پہ اور یہ ہنسی آئی کہ جو LKG کا بچہ ہوتا ہے اس سے ماسٹرز کے سوال نہیں پوچھے جاتے. ہاں, ماسٹرز کا جو آدمی ہوگا وہ LKG کے سوالوں کو آنسر دے دے گا, تو آپ کو بھی ان سے سوال پوچھنے چاہیے تھے. کیونکہ مگر ایک بات اور ہے کہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے اسلام. اب جس کے اندر ہے ہی نہیں, کوئی گٹس ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو ہم اس کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو صرف اور صرف پیسے کا پجاری ہے, جو صرف پیسے ہی چاہتا ہے کہ اس کو صرف پیسے پیسے ملے. اور یہ جو کنورٹ بھی ہوا ہے نا, اور جو اسلام پہ یہ اتنا برا بلا بولتا ہے, اگر اس سے کہیں نا عربی کے 4 لفظ بتا دو تو اس کو وہ بھی نہیں پڑھنے آئیں گے. عربی کے ایک لفظ کے 5 میننگز ہوتے ہیں. اب دیکھو, اگر کوئی پوچھ لے اس سے عربی میں فی کا کیا مطلب ہوتا ہے, وا کا کیا مطلب ہوتا ہے, لا کا کیا مطلب ہوتا ہے, تو یہ کیا کہے گا, نہیں جی آپ ٹرانسلیشن کیا تم تفسیر اور فقہ کے PhD کی ہوئی تم نے کیا, اگر کی ہوئی تو بولو, تمہیں عربی کیسے آتی ہے, جس طرح پانی کی طرح آتی ہے, بول کے دکھاؤ. بولنے کی ضرورت وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف دوسروں کو گالیاں نکالتے رہو. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ پوائنٹ پہ بات کرو. ابھی دیکھو آپ کو ذیشان بھائی نے اندر سے نکال کر دکھایا ہے بائبل میں سے, تو اب آپ نہ مانو تو یہ آپ کی مرضی ہے. ہمارے بھی چینل سے بہت سارے لوگ آتے ہیں, ہم نہیں مانتے اپنی کتابوں کو, تو پھر آپ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہہ سکتے, اپنے آپ کو کرسچنس نہیں کہہ سکتے, اپنے آپ کو کوئی اور مذاہب پہ نہیں کہہ سکتے. آپ صرف اور صرف ویسے ہی زندہ ہو. اگر آپ کے ماں باپ نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے اور آپ نے بھی اپنے آپ کو خود ہی بنایا ہے, تو آپ ثابت کر کے دکھائے نا دنیا کے سامنے. پھر جب بیمار ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں آپ ڈاکٹروں کے پاس, آپ تو انسان ہے ہی نہیں, آپ نے تو خود کو خود بنایا ہے نا, انرجیز اکٹھی ہوئی اور آپ بن گئے. اور دوسری ایک اور بات کہ اس آدمی نے خود تو کافر ہوا ہی ہوا, پورا اپنی بیوی اور بچوں کو بھی لگتا ہے اسے کافر کر لیا. خود تو مرے گا ہی مرے گا پیسوں کے پیچھے, مگر ذلت کی موت انہیں بھی مروا رہا ہے. یہ ہوتے ہیں لوگ جو پیسوں کے لیے اپنا دین بیچ دیتے. جس کے اندر دین ہوتا ہے نا, اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور یہ کیا, میرے دوست نے مجھے یہ کہا, بہت سارے ایسے انسانوں سے بہت ملے ہیں جو یہ کہتے رہتے ہیں آپ کے رسول ہے. آپ اپنا بتاؤ نا, آپ جن کتابوں کو پڑھتے ہو کیا ان پہ عمل کرتے ہو؟ جب آپ نہیں کرتے تو دوسرے کے پہ کیوں آتے ہو؟ جب آپ کو اسلام کی ABCD نہیں پتا تو آپ کیسے بول سکتے ہو اس کے بارے میں؟ بہت سارے لوگ یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے, تو آپ لوگ کو کیا PhD پاس ہو ان حدیثوں میں؟ تو مجھے نیچے ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن پوری لکھ کے دکھاؤ. اتنے ایکسپرٹ ہو نا, جتنے بھی لوگ ہیں جو ہم پہ آ کے بولتے ہیں کہ یہ وہ ایسا ایسا ایسا, تو آپ لوگ اگر عربک میں نا ماسٹرز ہو نا, تو نیچے آ کے نا ایکسپلین کر کے دکھاؤ اور پورا لکھو کہ PhD پاس ہے میں عربک میں, فر عربک بولتے. بھائی جاؤ, تم لوگوں کی تو ہندی ٹھیک نہیں ہوتی. جذبات کو جذبات, زندگی کو زندگی, زندہ باد کو زندہ باد.
धमकी तो हिंदी भी लिख लिया करो, हमें बोलते रहते हो मदरसा छाप औरतें, तो खुद क्या हो, क्लब छाप, डिस्को छाप, नहीं, सड़क छाप। सड़क नहीं, सड़क छाप भी ठीक होते हैं। नहीं, ये तो दाती जो होते हैं ना गली में लेके हमारा वो है ये सड़क छाप। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगता है गली में वो जो खुलेआम घूमते हैं ना, वो जिनका नाम लेने से जबान गंदी हो जाती है, ये वो है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हाँ वो तो घूम सकते हैं। हाँ। वो किसी को दंदी दुंदी भी वड़ दे ना ते आधे का काम हो जाता है। मैसेज करने से आपको पता चलता है कि उनकी तरबियत और अखलाकियात क्या है। जब आप किसी को मैसेज करते हो, बेशक आप उसके दुश्मन भी हो, फिर भी आप इस तरह से मैसेज करो कि पता चले कि आपका घर घराना और आपका रहना सहना किस तरह से है। जब आप कमेंट किसी को पास कर देते हो, फिर आप उसके बाद क्या हम सोचे कि ये है, नहीं है। हम भी तो पूरा प्रूफ लेकर आते हैं ना, इस तरह से डिबेट होती है ना कि इस तरह से डरपोकों की तरह हो। नहीं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है शफीक भाई हैं, सो उन्होंने हमें बताया कि आपकी वजह से मैं ये वीडियो देखने लगा, मुझे इस्लाम का पता लगा, और किसी ने उसको कहा कि तुम लोगों के इस्लाम में हलाल है, हैं? अब उस भाई ने वीडियोस को पर देखी हुई थी, कुरान के बारे में जाना हुआ था, उन्होंने रिसर्च की, तो जब उन्होंने पढ़ा तो ऊपर लिखा हुआ था कि हलाला करने वाले और करवाने वाले दोनों पे लानत है। असल में पता है कि ये लोग लानत का लफ्ज मिटा देते हैं और बाकी छाप देते हैं अपनी मर्जी। इनका जो होता है ईमान होता है वो इतना पुख्ता नहीं ना होता, सच मुंह पे बंदा बोले ना। बिल्कुल, अगर आप लोग इतने ही सच्चे हो और जानते हो कि आपका मजहब बिल्कुल ठीक है और आपके मजहब में कुछ भी, आओ आराम से बैठ के डिबेट करो, ना कि आप उल्टी सीधी बातें करो। सिंपल सी बात, अगर एडम सीकर इतना आया ही है तो हमने जब अगर इसके ऊपर कमेंट पास किया है तो वो रियलिटी बेस्ड है। कैसे आप अपनी मुकद्दस, आपकी तो किताबें ना मुकद्दस, आप कैसे किसी को बैठ के वॉशरूम में पढ़ने की इजाज़त दे सकते हो? वो आपकी खुदा ने लिखी है ना, तो क्या आप अपने खुदा को इतनी भी इज्जत नहीं देते हो कि वो बंदा वॉशरूम में बैठ के पढ़ने की बातें करे? तो आप उसको मना करो भाई कि हमारा मजहब की किताबें आप वॉशरूम में नहीं बैठ के पढ़ सकते हो। फिर पता चलता है कि उसका मेंटली प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अब उसके फॉलोअर्स जो हैं अंधे, वो भी वैसे ही फॉलोअर कर रहे हैं। आप अक्ल व शऊर से काम लो, ना कि डंगरों की तरह चलो। डंगर के पास सिर्फ चारा होता है ना खाने को, उसका और तो ऑप्शन होता नहीं, या खा लिया या बस। तो इसलिए अक्ल की बातें होनी चाहिए। नहीं, जो हमने पिछली वीडियो स्वामी जी पे डाली थी, तो उनके कारनामे सबको पता है, हत्ता कि गांधी जी ने खुद फरमाया। अब देखो ना, अब इन लोगों का गांधी जी जो है जिन्होंने मुल्क बनाया भारत, अब उनको मारने वाला वही बंदा था आर्य समाज का। कितना मुझे अफसोस हुआ। देखो, हम भी बहुत सारी बातों पे इख्तिलाफात रखते हैं, हम रखते हैं, पर हम जब सुनते कि कोई लीडर बना और फिर उसको मारने वाला वही बंदा आर्य समाज का, और उन्हें क्योंकि उन्होंने उनकी आर्य समाज की किताब के ऊपर कमेंट पास कर दिया कि ये किताब तो फेंकने वाली है, तो उस बंदे ने उस गुस्से में आके उनका मर्डर कर दिया। सोचो जरा, एक लीडर जिसे आपको मुल्क बना के दिए, या तो उन्होंने फिर गलत फैसला किया। मुझे अफसोस इस बात पे होता है, इतना बड़ा एक लीडर जिसे बना के आपको पेश कर दिया और आपने उसको मार दिया। बिल्कुल। इज्जत करनी चाहिए उस इंसान की जिस इंसान ने आपको कुछ बना के दिया, ना कि आपसे लिया है। अगर वो तो आपको ना बना के देते, ले लेते कुछ, तो फिर तो आप कहते हुए भी अच्छे लगते। मुझे भी बड़ा ही अफसोस होता है। नहीं, वैसे भी नीचे जो कमेंट करते हैं ना, वो हम लोगों को क्या के बोलते हैं कि आप लोगों का हलाला हो गया, मुता निकाह हो गया। तो जब हम लोग कमेंट नीचे मैं करती हूँ कि मैं बताती हूँ कि ये दोनों चीजें करना हराम है, लानत भेजनी चाहिए, तो आगे से कहते हैं हमारे तो यहाँ पे होता है, मैं पाकिस्तान में तो इलीगल है, ये जो करेगा उसको सजा मिलेगी। जो इस्लाम, देखो हमारे इस्लाम में भी वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को समझते ही नहीं। बस वो उनका यही कॉन्सेप्ट होता है जी हमने नमाजें पढ़ ली हैं, हमने बस ये कर ली है, और चाहे हम रिश्वत खा रहे हैं, हम मुसलमान हैं। देखो, अब रिश्वत खाने वाला भी हमारे इस्लाम में दाखिल नहीं है, बहनों को हक देने वाला भी हमारे इस्लाम में शामिल नहीं है। तो फिर हम किस तरह से मान लें कि ये सारे गुनाह करने वाला इंसान इस्लाम में शामिल है? हम उसे मुसलमान नहीं मानते। क्यों? जो सारे गुनाह कर रहा है और माफी भी ना मांगे अल्लाह पाक से, और वो काम भी ना छोड़े, वो उस काम पे मुसलसल वही काम करता जाए,
وہ بھی دائرہ اسلام میں نہیں رہتا. ہمارے جو اسلام میں رہتے ہیں نا ان کی بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شراب پینے سے منع کیا تو اس میں ہمارے ہی فائدے ہیں. ہمارے شراب پی کے اللہ معاف کرے روڈ ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے. آپ خود دیکھو انڈیا میں کتنے ہوتے ہیں, امریکہ میں کتنے ہوتے ہیں, کیوں سارے ڈرنکس کیے ہوتے ہیں. بالکل. کلب میں نہیں کوئی جاتا ہے, میوزک سننے پہ پابندی ہے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کے کانوں کے لیے سب سے بہترین ہے. آپ خود جا کے گوگل پہ سرچ کر لیں. اس طرح سے بے انتہا ہے. اگر ہم اس کا گوشت نہیں کھاتے ہیں خنزیر کا, اس پہ بھی دیکھیں فائدے ہیں. اب آپ اس پہ جائیں, گوگل ہی ہے نا جس کو بہت زیادہ مانتے ہیں, اب اس پہ جا کے ریسرچ کریں, آپ کو لگ پتہ جائے گا وہ یہ کھانا تو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. جو آپ چیز کھاتے ہو ویسا ہی آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کوکنگ آئل گندا استعمال کرتے ہیں نا تو پھر سمجھ لو آپ کے گھر میں ہر کسی کا مائنڈ خراب ہوگا ہی ہوگا. اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے اسلام میں بتائی گئی. اب پانی بیٹھ کے پینا ہے, اب کھڑے ہو کے پیو گے تو آپ کی کڈنیز کے اوپر افیکٹ پڑے گا. آپ خود چیک کر لو. اب اس میں سائنس بھی یہی کہتی کہ کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے, بیٹھ کے پینا چاہیے. اب اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہے نا غیر مسلم وہ ہمارے اس لیے اسلام کے اوپر اتنا زیادہ غصہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا اس کے اندر افادیت وہ جانتے ہیں. اب جو بالکل مسلمان ہیں جن سے ہو جاتی ہیں خطائیں وہ معافی بھی اللہ پاک سے مانگتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والی ذات بے شک اسی کی ہے, تو وہ معاف نہیں کرتا ہے. پر آپ اس گناہ سے دعا کرو ہٹ جاؤ, نہ کہ وہ گناہ کرتے جاؤ. پھر شیطان جو ہے وہ دل میں یہی ڈالتا ہے اگر تم نے یہ گناہ نہ کیا تو عمر بہت لمبی ہے. بے شک آپ کی عمر نہیں اتنی لمبی, آج نہیں تو کل موت آئے گی ہے. قبر میں آنکھ کھلنی کھلنی. تو کوشش کرو اچھے کام نیک کام کرو جس سے مرنے کے بعد آپ کو آسانی ہو, نہ کہ آپ یہاں پہ تو آپ ذلت کی زندگی گزار رہے ہو, اینڈ پہ بھی آپ کو ذلت کا سامنا کرنے کی کیا فائدہ. اس لیے اگر آپ میسج آپ کرتے بھی ہو تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ ہم جانتے ہیں ہم کیا ہیں. بالکل آپ کے میسج کرنے سے ہمارے پر رتی بھر بھی فرق نہیں پڑنے والا, بلکہ ہمیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو میسج کر کے اپنا قیمتی ٹائم ضائع کرتے اور پھر ہمیں ان کا رپلائی بھی کرنا پڑتا ہے, وہ بھی بکس کے ذریعے. ہم نہ تو گالیاں نکالتے نہ ہی ہمیں گالیاں نکالنے آتی ہیں. کیوں؟ ہم تو صرف ریئیکشن دینے آتے ہیں. ہمیں کوئی سی چیز سے کوئی لینا دینا ہی نہیں, نہ ہمیں شوق ہے کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کا. ہاں جب کوئی بندہ اسلام کے بارے میں بول رہا ہوتا ہے جس کو خود بھی پتہ نہ ہو تو پھر ہم بولیں گے. بالکل. پھر ہم ان کی کتابیں کھول کے سامنے رکھیں گے. بالکل. اور کہیں گے پڑھو اپنی کتابیں, اور پھر ساتھ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں. اب ان کا مرضی ہے نا یہ مانے نہ مانے. ہم نے تو کتابیں سامنے رکھی. اگر آپ کا پیپر, آپ کا جو پیپر ہے اس میں آپ تیاری نہیں کرتے ہو, فیل ہوتے, اس میں ہمارا قصور تھوڑی نہ. وہ تو آپ کو خود ہی نہیں پیپر آتا. اب ہم تو تیاریاں کرتے ہیں اپنے پیپرز کی, کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہمارا اینڈ پہ ریزلٹ نکلنا ہی نکلنا ہے. بالکل. یا آر یا پار. پر آپ لوگ تیاری نہیں کرتے, اس میں ہمارا قصور نہیں. وہ آپ جا کے اپنی پہلے کتابیں پڑھ لو. پھر آپ خود, کیونکہ ان کے پاس نا اصل میں ٹائم بہت زیادہ ہے. بیچارے کیا کریں کیا نہ کریں, وہ کہتے ہیں میسج دیکھ کے نا فٹافٹ نیچے لکھ دیتے. اگر ان کی واقعی میں عقل و شعور ہوتی تو یہ تو کب کے آگے پہنچ چکے ہوتے. یہی بات ہے نا کہ ان لوگوں کے پاس نا صرف وہ ایک مووی دیکھنے کا ٹائم ہے یا اپنی باجیوں سے باتیں کرنے کا ٹائم ہے, بس. اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا کام تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. نہیں, جو یہ لوگ ہیں نا جو یہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں, یہ ہمیشہ آ کے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ پہ بات کرتے ہیں. اگر ان سے کوئی پوچھے, ان سے وہ ان کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی, دونوں کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ بیسٹ ہسبینڈ تھے, وہ بیسٹ وائف تھی. ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ کے بعد جن سے ان کو سب سے زیادہ پیار تھا وہ حضرت عائشہ تھی. ٹھیک. ان کی باقی وائفس بھی جو سی تھی وہ ان کے ساتھ مخلص تھی. ہیں تو ان کے بتائیں, جب ان کے بھگوانوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کی وائف کو اتنی زیادہ ٹینشن سہنی پڑی, گھر سے نکال دیا, پریگننٹ ہوئی پھر سے نکال دیا, پھر یہ کر دیا, وہ الزام لگ گیا. ہمارے نبی کی وائف پر جب الزام لگا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی تھی ان کی گواہی کے لیے. تو آپ لوگوں کی گواہی کے لیے تو کچھ نہیں آیا. لاجک پہ بات کرنا سیکھو. گالیاں یہ کرنا کہ آپ لوگ مدرسہ چھاپو, آپ لوگوں کا حلالہ ہو گیا, آپ لوگوں کا متعلقہ ہو گیا, آپ کے ہسبینڈ 4 شادی, ہمارا ہسبینڈ 4 شادیاں کرے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑنا. دنیا میں عورتیں آدمیوں سے زیادہ ہیں, تو اگر 2 عورتوں سے بھی ایک آدمی شادی کرتا ہے نا تو دنیا میں سب عورتوں کی شادیاں ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے. اور یاد یہ کہتے ایک عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی. بندہ یہ کرے, بندہ یہ پوچھے کہ وہ پھر یہ کس کو بتائے گی کہ گفٹ ہیمپر کس کا ہے. اصل میں بتائیں کیا, ان لوگوں کے پاس نا کوئی رہنمائی کے لیے نا کوئی چیز نہیں ہے. جیسے ہاں. ہم تو مولا علی کے اقوال بھی پڑھتے ہیں, اور ان کے جب پڑھتے ہیں تو ایمان اور مزید تازہ ہو جاتا ہے. ان کے پاس اس ٹائپ کا کوئی بھی لیڈر موجود نہیں. اگر یہ بیٹھ کے کتابیں بھی کھولیں تو ان کے اس میں کچھ بھی نہ ملے. نہیں, ان کے لیڈر کیا گیان بانٹتے ہیں. میں نے بھی اس دن ان کا لیڈرز کھول کے میں نے کہا چلو میں اسٹڈی کرتی ہوں. تو میں نے جب اسٹڈی اسٹارٹ کی تو مجھے صرف افسوس ہوا, سوری ٹو سے دیٹ, بٹ افسوس ہوا یہی سن کے کہ ان پہ تو ایسا کوئی جواب ہی نہیں جو مجھے حیران کر دے. تو پھر میں نے یہی سوچا, میں نے کہا ان کے پاس لیڈرز نہیں. اگر آپ کے پاس لیڈرز ہیں تو آپ آؤ, اپنے لیڈرز کو پریزنٹ کرو اور پھر اس کے اوپر بات کرو, نہ کہ آپ بے تکی اور بے ڈھنگی اور عجیب و غریب باتیں کر کے اپنا تو وقت ضائع کرتے ہو, دوسروں کا بھی کرتے ہو. تو اس لیے اور ان کے ایک ہیں کرشنا اوتار والے, تو میں ایک بات پہ ہنسی آتی ہے, ہمارے پہ بولتے اسلام میں یہ ہے وہ ہے, آپ لوگ پردے میں رہ کے کوئی ترقی نہیں کرتے. ہم مسلمانوں کو صرف اور صرف 300 سال ہوئے ڈاؤن فال میں آئے ہوئے. اس سے پہلے فوٹو کاپی کی مشین کس نے ایجاد کی؟ مسلمان نے. کٹر مسلمان نے ایجاد کی. ہیں جی, ڈینٹسٹ کا سارا سامان کس نے ایجاد کیا؟ مسلمانوں نے. سرجری کا کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. آٹوپسی کا کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. ہیں جی, الجبرا کس نے ایجاد کیا؟ مسلمانوں نے. میتھمیٹکس کس نے کیا؟ مسلمان عورت نے. ہیں جی, پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی؟ مسلمان عورت نے. سب کچھ تو مسلمانوں نے کیا. تو ان لوگوں نے جو چیزیں بنی ہوئی تھی نا, ان کے اوپر اب دیکھو کسی نے کام کرے گا, کوئی سٹارٹ کرے گا. اب آج آپ جہاز میں سفر کرتے کیوں کرتے ہو؟ ایک مسلمان کی ہی اجازت سے کرتے ہو نا. وہاں پہ کیا سب سو رہے تھے کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا؟ آج جو کافی پی کے یہ بہت فخریہ طور پہ کہتے ہیں, یہ کافی ایک وہ جو مسلمان تھے وہ اپنی بکریوں کو رات کو دیتے تھے تاکہ وہ انرجیٹک ہو جائے صبح, اور وہ انرجیٹک ہو جاتی تھی. آج وہ بکریوں کی خوراک یہ لوگ کافی پی کے بہت فخریہ طور پہ کہتے ہیں ہم کافی پیتے ہیں. اتنا غرور کرتے ہیں جس کو جات ہم لوگوں نے کیا. وہی نا, جس کے پاس جتنی عقل ہوتی ہے اتنی استعمال کرتا ہے, اور جس کے پاس عقل ہی نہیں اس کے تو مزے ہی مزے ہیں. اور کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری لائف اچھی گزری تو میں میرے پاس عقل استعمال کر نہیں رہا, بالکل صاف ستھری عقل اور ہے. اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ واقعی میں بہترین اور 0 پوائنٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور وہ نیچے آ کے دھمکیاں دیتے ہیں, اگر ساحل کو کچھ کہا تو دیکھنا ہم آپ کا کیا حال کریں گے. ایڈم کو کچھ کہا, پتہ ہے کیا, یہ اگر آپ لوگ اسی طرح سے بات پیچھے لکھتے جاؤ گے اور کرتے جاؤ گے, اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. سمپل. کیوں اگر فائدہ ہوتا نا تو ہم لوگ بھی نیچے یہی کمنٹ پاس کر رہے ہیں. ہمیں اس بات پر افسوس ہی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں. اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی ہے کہ جس طرح سے ابھی بتایا ایڈم سیکر کا, آپ جا کے دیکھ لو. آپ کو فالو کرنا ہے آپ فالو کرو, پر اتنا اگریسولی کیا بولے. اب آپ کو صرف یہی کہنا ہے کہ جو آپ کمنٹ پاس کرتے ہیں کچھ کرتے تو آپ اپنے گھرانے کا بتاتے ہیں, آپ کس گھرانے سے اور کیا کرتے ہیں. ویسے اسی کے ساتھ ہم لوگ آپ لوگوں سے کہنا چاہیں گے اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. کمنٹ باکس میں بتائیں آپ کون سی ویڈیوز پہ ہمارے ریئیکشن دیکھنا چاہیں گے. اسی کے ساتھ اللہ نگہبان.